أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى سبحانه في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها صدق الله العلي العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں علامات ظہور امام زمانہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ابھی ہماری گفتگو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر ہو رہی ہے، جو کہ آپ نے بیان کی ہے. کل وہ حدیث مکمل نہیں ہوئی تھی، تقریباً 50 علامت کے نزدیک میں نے کل کی کلپ میں بیان کیا تھا، اور آج اس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. علامات صرف اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی تیاریوں کا جائزہ لیتے رہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس مہمان کی آمد سے پہلے جیسا مہمان جس گریڈ کا مہمان اسی طریقے کی ہماری تیاری ہوتی ہے، اسی گریڈ کی ہماری تیاریاں ہوتی ہیں. وی آئی پی مہمان ہے تو اس کے اعتبار سے تیاریاں ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ منجی عالم بشریت کا ظہور ہونا ہے، اور ان کے ظہور سے پہلے ہمیں آمادگی کو اپنے مکمل کرنا ہے. تو ہمیں اس تیاری کو بھی دیکھنا ہے. جس طریقے سے صاحب خانہ اس حال میں وہ منتظر رہتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں کہ جو ہمارا مہمان آنے والا ہے اس کی تیاری ہماری کس حد تک مکمل ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جلدی آ جائے اور ہماری تیاری مکمل نہ ہونے پائے. ہو سکتا ہے کہ ان کا آنا کینسل بھی ہو جائے، نہ آئے، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. لیکن عزیزان محترم، امام حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا آنا حتمی ہے، لازمی ہے. وہ ضرور بھی ضرور آئیں گے، خدا کا وعدہ ہے. لہذا ہمیں اپنی تیاریوں کو دیکھنا ہے اور ان کا جائزہ لینا ہے، اور ان تیاریوں میں ہمیں مکمل اترنا ہے. تو یہ علامات انہی سب چیزوں کے لیے ہے. یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں ہمیں کہ دیکھو یہ علامتیں پوری ہو چکی ہیں، تم غور کرو کہ تمہاری تیاری کس حد تک مکمل ہوئی ہے. بہرحال آج ہم شروع کرتے ہیں. خوبصورت نرم و باریک کپڑے پہنے جائیں گے. پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے، کہہ رہے ہیں خوبصورت اور نرم و باریک کپڑے پہنے جائیں گے جن سے جسم نمایاں ہوگا. آج ایسا عموماً ہو رہا ہے. دنیا سے اتنی رغبت ہوگی کہ آخرت پر دنیا کو برتری دی جائے گی، یعنی آخرت کو بالکل کچھ بھی نہیں سمجھیں گے. آخرت یعنی ان کی نگاہ میں آخرت کچھ ہے ہی نہیں، یہ عالم ہوگا. اور آج ایسا ہو رہا ہے. لوگوں کے برے اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں. رحم لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا، خواہ حاکم ہو یا تاجر دکاندار ہو یا زن و شوہر، یعنی کوئی بھی ہو، رحم نام کی چیز نہیں رہے گی. فساد عام ہو جائے گا، قرآن کو کھیل بنا لیا جائے گا، یعنی اس کے نام یا آیات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے. بیت المال یعنی شرعی اموال ذاتی ملکیت محسوب کیے جائیں گے، یعنی اس ذاتی ملکیت لوگ سمجھیں گے. یا اموال میں شرعی حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے اور انہیں اپنی ملکیت مانا جائے گا. عموماً ایسا دیکھنے کو ہر جگہ مل رہا ہے. نشیاور چیزوں کا نام تبدیل کر کے اسے حلال بنایا جائے گا. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. یعنی وہ مشروبات، وہ نشے والی چیزیں کہ جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے، شریعت نے انہیں بالکل مطلقاً حرام قرار دیا کہ صاحب یہ حرام ہے، ان کے نام بدل کر کے عوام کو بے وقوف بنایا جائے گا کہ دیکھو یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم بتا رہے ہیں، اس کا یہ نام ہے اور یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے. بہت سارے سیدھے سادے لوگ آ جاتے ہیں باتوں میں، اور آنے کے بعد ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. بالخصوص لوگ اسٹیٹس بنائے ہیں
حتیٰ کہ ایسے افراد جو ان چیزوں کو، ان مشروبات کو جو نشے آور ہیں، جو حرام ہیں، نام بدل کر کے مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ان کو آتے ہیں اور مولانا سے، عالم سے باقاعدہ حجت کرتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا معاشرے کے بارے میں، آپ کو کیا پتا دنیا کے بارے میں، یہ نئی چیز ہے۔ تو عزیزان محترم، خدا را یہ علامات ظہور امام زمانہ ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں خیانت کے مرتکب ہوں گے، آج ایسا عموماً ہو رہا ہے، زکوٰۃ ہو یا خمس ہو۔ فجور میں مرد مردوں کے اور عورتیں عورتوں کے شانہ بشانہ کردار ادا کریں گے، یعنی اتنا فسق و فجور ہوگا کہ مرد عورت سب ایک ساتھ ہوں گے، مرد مرد کا ساتھ دیں گے، عورت عورت کا ساتھ دیں گے۔ خدا کی نافرمانی یعنی گناہ پر فخر و مباحات کیا جائے گا، یعنی ایسے گناہ ہوں گے کہ لوگ فخر کریں گے، صاحب فلاں نے بہت اچھا، یا میں نے بہت اچھا گناہ کیا، بہت اچھے طریقے سے کیا۔ لوگوں کے دل غرور و تکبر سے پر ہو جائیں گے، آج ایسا عموماً دیکھنے کو مل رہا ہے، تکبر سے دل پر ہیں، جب تک مطلب ہے اس وقت بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، لیکن جیسی مطلب نکلتا ہے تکبر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور بادشاہوں میں ظلم و جور، جبکہ رعایا میں نادانی، یعنی ظلم کی قبولی ظاہر ہو جائے گی۔ آج ایسی ہے، بادشاہ ظالم ہے لیکن رعایا ظلم کو قبول کر رہی ہے، خاموش ہے، بلکہ کہہ رہی ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ یہ اس زمانے کے لیے بالکل صادق اور صادق آ رہی ہے۔ بالکل اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو پیغمبر نے جو کہا ہے وہ بالکل منوان ویسی ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں دیندار اپنا دین اٹھا کر چل پڑے گا، اور کبھی اس سمت، کبھی تو کسی اور سمت، اور کبھی پہاڑ کی اس چوٹی، کبھی اس چوٹی، ایک درے پھر دوسرے درے پھرتا رہے گا تاکہ اس کا دین سلامت رہ جائے۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی بھی ایسا مقام اسے نظر نہیں آئے گا جہاں وہ ٹھہر کر کے اپنے دین کو محفوظ رکھے، اس کو بھٹکنا پڑے گا اپنے دین کی سلامتی کے لیے۔ کاش کہ ہم ایسا ماحول بنا لے کہ ہمارے یہاں دین محفوظ رہ جائے۔ ایسے حالات میں مزید آباد ہوں گی مگر ان کے دل تقوی اور ایمان سے خالی ہوں گے، یعنی نمازی تو بہت ہوں گے لیکن دل تقوی سے خالی ہوں گے۔ اس دور کے علماء و دانشور روئے زمین کے بدترین افراد ہوں گے، اور تمام فتنہ و فساد کی ابتدا کا مرکز وہی ہوں گے، اور ان کی بازگشت بھی انہی کی جانب ہوگی۔ نیک اور اچھے افراد اور خیر کے مراکز ختم ہو کر رہ جائیں گے، یعنی نیک افراد نظر نہیں آئیں گے، اور ایسے مرکز نظر نہیں آئیں گے جہاں سے خیر کی امید کی جا سکے، وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے۔ ختم کیسے ہوں گے؟ وہ ظالم افراد مسلط ہو چکے ہوں گے ان پر، کہ وہاں سے پھر خیر کی امید نہیں کی جا سکتی ہے چونکہ ظالم مسلط ہے، لیکن صاحبان فساد اور شر باقی رہیں گے۔ لوگ اپنے کاموں کی انجام دہی میں خدائے دانہ سے لا تعلق ہوں گے، اور اپنے اعمال کو بلا تحقیق انجام دیں گے، یعنی ایسے کام انجام دیں گے کہ جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ایسے عمل جو خدا کے علاوہ دوسرے راہ پر لے کر کے جائے گا۔ جب خدا سے لا تعلقی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمل انسان کو خدا تک نہیں پہنچائے گا۔ لوگوں کی محبوب چیز صرف اور صرف درہم و دینار رہے گی، یعنی دولت رہے گی۔ دولت کسی بھی راستے سے آئے، حلال ہو یا حرام ہو، اہمیت یہ کچھ نہیں حرام و حلال کی، بس دولت کی اہمیت ہے، وہ آتی رہے۔ جس قدر ان کی دولت زیادہ ہوگی تب بھی یہی کہتے نظر آئیں گے ہم غریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، ان نشانیوں کو ایک آئینہ بنا کر موجودہ دنیا کے سامنے رکھیں۔ اگر یہ سب آپ کو اس آئینے میں اور لوگوں کے چہروں میں نظر نہ آئے تو کہیے، یقیناً نظر آئے گا۔ پورے زمانے میں آپ کہیں پر بھی اس چیز کو رکھیے، آپ کو ہر چیز نظر آ جائے گی کہ پیغمبر اکرم نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ خدا کرے کہ ہماری تیاریاں مکمل ہوں، اور ہمارے وقت کے امام جب ظہور کریں تو ہم شرمندہ نہ ہوں بلکہ سرخرو ہوں، اور ان کے استقبال کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔